الذین وہ صابرین اذا اصابتہم مصیبۃ جب کبھی پہنچتی ان کو تکلیف قالو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک اللہ ہی کے ہم ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. انا للہ یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کی قدرت، اللہ کے دسترس، اللہ تعالیٰ کے اختیار و تصرف میں ہم جی رہے، آئے ہیں، رہ رہے، کھا رہے، پی رہے، چل رہے، ساری قدرت خدا کی ہے. جب سب کچھ خدا کا ہے تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آخر کار ہم نے وہیں جانا ہے. اللہ اکبر. موت برحق ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، کچھ مسودہ لکھ رہے تھے. ایک قلندر آیا، السلام علیکم حضرت جی خیریت؟ وعلیکم السلام. قلندر بادشاہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو. آپ نے کتنے عجوبے دیکھے؟ قلندر بادشاہ بہت کچھ دیکھا ہے. نہیں، ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو میں دکھا دوں گا. فرش پر لیٹ گئے، کہا کلمہ پڑھیے. میں بھی پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور چپ ہو گیا. چپ چاپ پڑھا رہا. فرید الدین عطار اٹھ کے آئے، دیکھا تو انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا. سنڈاکئی بابا جو 190 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، ان کے متعلق بھی میں نے سنا ہے کہ حضرت نے بھی اپنے خلفاء سے کہا کہ ذرا قبرستان چلتے ہیں. وہاں ایک درخت کے نیچے انہوں نے ایک جگہ دیکھی، کہا جب ضرورت آ جائے تو یہاں قبر بنا. پھر کہا کہ چلو میں یہی لیٹتا ہوں چارپائی میں، تم لوگ قبر کھودو. انہوں نے قبر کھودی اور یہ لیٹے ہوئے تھے. جب قبر بالکل تیار ہو جائے تو پھر مجھے جگانے آؤ. جب قبر بالکل تیار ہو گئی اور آ کے دیکھا تو حضرت کا انتقال ہو گیا. کاملین کو اللہ موت آسان کر دیتا ہے. حدیث شریف میں ہے اگر تمہارا چراغ گل ہو جائے، دیا بجھ جائے، جوتے کا تسمہ پھٹ جائے، خود تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہو، اس سے بھی اللہ تمہیں اجر دے گا. اور حدیث شریف میں ہے جب بھی مومن کو گزشتہ صدمہ یاد آتا ہے اور وہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس دن صدمے پر صبر کا جو اجر ملا تھا آج بھی اس صدمے پر وہی اجر ملے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر نوازشات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور مہربانی. واولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ ہدایت یافتگان ہیں. اصل میں ایک شبہ ہوا تھا کہ یہ پیغمبر تھوڑے سے لوگوں کو لے کر مشرکین سے لڑتے ہیں، پھر ان کے آدمی مرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو ختم کر رہا ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور ایک اشکال یہ تھا کہ صفا اور مروہ دو بت تھے اور یہ وہاں صحیح کرتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں. اس کا جواب آ گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ کون کہاں روانہ ہو گیا؟ یہ اوے ڈھانگو، شیطان رزیل کہیں کا، مار مار کے بھگائے اس کو یہاں سے. بیچ میں آ جاتا ہے اور پھر روانہ ہو جاتا ہے. بالکل نہیں آنے دیا کرو درس کے دوران، نہ اٹھنے دو. پھر وقفے کا کیا فائدہ ہے کہ وقفہ ہوگا ٹائم پر ہو، یہ اس سے پہلے پہلے روانہ ہو جاتا ہے. فارغ کر دے اس کے بل نکال دے یہاں سے. اچھا جی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. صفا اور مروہ کعبے کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں، یہ صفا ہے وہ مروہ ہے. صفا اور مروہ
دواړه غونډۍ دي بالکل مخکې د کعبې اور سخ کل منظر دے د مکی مکرمے. احکام کعبہ میں نے نظم کیے پشتوں میں، اس میں ہے صفا و مروہ دواړه غونډۍ دي بالکل مخکې خوا کې د کعبې اور سخ کل منظر دے د مکی مکرمے. سړی به پکې ځغلي مگر ښځې منې کیږي او دا د اسماعیل د مور سنت تی کپوئیگی. عورت دوڑ نہیں لگائے گی، حالانکہ حضرت حاجر دوڑی ہے اور مردوں کو حکم ہے. وہاں دو نشان لگے ہیں ہرے رنگ کے، میلین اخضرین. اس درمیان میں جب پہنچ جائے تو پھر دوڑ لگاؤ، دوڑ لگانا شروع کر دو. عجیب دوڑ ہے، اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی. عجیب کمال کا دوڑ ہے. 18 سال سے جب سے ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، پھر میں نے صفا مروہ کی سعی خود نہیں کی تھی. 88 سے لے کر 2006 تک کافی وقت ہو گیا، 18 سال تقریباً ہو گئے. گزشتہ سال سے خود سعی شروع ہو گئی. گزرے ہوئے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے توانائی بڑھا دی، اور فائدہ بھی تب ہے جب آدمی خود دوڑ لگایا ہوا. صفا مروہ کی تاریخ 2 ہے، غور سے سن لو. ایک تو ایک مرد اور ایک عورت نے ادھر آ کر کے گناہ کیا تھا، تو اللہ نے ایک کو وہاں پتھر بنایا، دوسرے کو وہاں. صفا مرد کا نام ہے، مروہ عورت. اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حاجر کو وہاں چھوڑا، حضرت ابراہیم روانہ ہو گئے، تو حضرت حاجر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے کبھی صفا پر چڑھتی تھی، کبھی مروہ پر. درمیان میں اس کو یاد آ جاتا تھا کہ اسماعیل اکیلے بیٹھا ہوا ہے، دوڑ لیتی تھی. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اور آپ وہاں پہنچے تو اللہ نے کہا اے میرے پیارے حبیب آپ بھی دوڑ کے دکھائے. میری ایک پیاری بندی یہاں مجبوراً دوڑی تھی. قیامت تک وہ دوڑ سنت ہے، لیکن اے امت کی عورتوں، عائشہ و خدیجہ، حفصہ و ام حبیبہ، جویریہ اور اسماء اور سلمہ، فاطمہ اور زینب، رقیہ و کلثوم کو اجازت نہیں دی گئی دوڑنے کی. اور اب عورتیں کرکٹ کھیلتی ہے اور ہاکی کھیلتی ہے، اور پاکستانی عورتوں کی ٹیمیں مستقل جا کے باہر کبڈیاں کھیلتی. شرم تم کو مگر نہیں آئی. اور مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی تھے ناظم آباد میں، تو انہوں نے ایک دن واقعہ سنایا کہ مجھے ویسے ڈر لگتا تھا کہ اچانک ایک خط آیا اور اس پر ایک عورت نے لکھا تھا کہ میں نے اذان سیکھی بہترین کعبے کے طرز پر، آپ اجازت دے دیں میں اذان دینا چاہتی ہوں آپ کی مسجد. ہائے ہائے کیا بات ہو. اللہ تعالی ہماری ان عورتوں، ہماری ان بہنوں اور بابیوں کو اسلامی پردہ و حجاب نصیب فرمائے. ہزاروں نمازیں، سب کے خیرات ایک طرف اور شریعت کے حدیں توڑنا دوسری طرف بہت بڑا جرم ہے. اندیشہ ہے کہ تمام نیکیاں حبط ہو جائے.